سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی عبادات میں ادا کرنے کا جو بندے کا طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب طریقہ جو ہے وہ ہے کہ جس قدر اس کی عبادت میں وقفہ ہوگا، پوشیدگی ہوگی، چھپ کے کرے گا، وہ عبادت اللہ کو بہت محبوب ہوتی ہے انسان کی۔ اور یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ دل اس کا یہ کہتا ہے کہ بھائی ہر چیز میری ظاہر ہو، لوگ دیکھیں اور لوگ تعریف کریں، کچھ بڑائی ہو، اور اس میں یہ سمجھتا ہے کہ جس وقت اس بڑائی پر بابا ہو یا شہرت ہو تو یہ میری کامیابی ہے۔ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں، بہت بڑا خطرہ ہے۔ خانقاہوں میں ہمارے اکابرین جیسے بالخصوص حضرت حکیم العبت اشرفی تھانوی قدس اللہ، انہی چیزوں کی جو ہے اپنے مریدین پر اصلاح کی کوششیں فرماتے تھے۔ عجیب قسم کے گناہ ہیں اور انسان کی عجیب قسم کی حالتیں ہیں۔ ظاہر میں انسان بڑا مالدار نظر آتا ہے، کافی عبادتیں نظر آتی ہیں، کافی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے قریب ہوتا ہے آخرت کے حساب سے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عمل کو بہت محبوب پسند فرماتے ہیں کہ جس قدر انسان چھپ کر اخفا میں پوشیدگی میں اپنے عمل کو کرتا ہے، اللہ اس عمل سے بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز کا، حکم والی نماز کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے فرض ہے نماز۔ ایسے آتے ہیں فرض ادا کرتے ہیں، جیسے ہی فرض ادا کر لیا تو اللہ کا قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جو نماز ہے اب میرے حکم کے درجے پہ نہیں ہے، اب جو نماز دوسری پڑھنی ہے وہ نماز افضل ہوگی جو تم چھپ کر پڑھو گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ گھر میں جا کے انسان جب نماز ادا کرتا ہے وہ نماز افضل ہوتی ہے بجائے اس کی وہ نماز انسان مسجد میں ادا کرے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں اس کو۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے اس پر یہی بات کہی ہے کہ وہ افضل تو پھر بھی وہی ہے نماز جو گھر پر ادا کی جائے، نفل عبادات۔ دیکھیں مصیبت یہ ہے کہ بہت سخت فتنوں کا زمانہ ہے، ظاہر ہے اس قدر فتنے ہیں، مسجد سے نکلنے کے بعد ہی اس قدر آبسٹرکشن، رکاوٹیں آ جائیں گی آپ کی۔ کسی اسلام کے لیے کھڑا ہو گیا، کوئی بات نکل گئی یا کوئی چیز یاد آ گئی، دکان کا معاملہ یاد آ گیا، ادھر آ گیا، اور پھر شیطان تو موجود ہے، نفس کو اس کے سامنے موجود ہے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، چلو یار کون فرض تو ادا کر دیا تم نے،
تو کیا ہے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے وہ عبادت چھین لیتا ہے شیطان. تو بزرگوں نے کہا کہ افضل کے چکر میں بہتر تو یہی ہے پھر کہ آدمی چلو مسجد میں ادا کر لے. دیکھیں سبحان اللہ، اگر آدمی تیار ہو گیا ہے اور اس قابل ہو گیا ہے کہ شیطان کی ایسی کی تیسی، پھر اس کے لیے افضل ہے کہ جا کے گھر ہی نماز پڑھے. تو یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے کہ پھر آپ یا میں اس چیز میں کیوں نہ کوشش کریں افضل پڑھیں، تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اس سطح تک تیار کر لیں اندرونی طور پر، باطنی طور پر، اللہ کے ذکر کے ساتھ، کہ الحمدللہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ جب تک اللہ کی وہ عبادت کو کمپلیٹ نہ کر لیا جائے ہمیں سکون نہ ملے، اور جا کے گھر سب سے پہلے اس عبادت کو کریں. سبحان اللہ. تو بجائے اس کو چھوڑا جائے یا اس افضلی کو چھوڑا جائے، یہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے آپ میں محنت کرو. افضل حاصل کرنے کے لیے ہمیں اتنا طاقتور ہونا چاہیے روحانی طور پر کہ ہم ان عوامل سے، ان چیزوں سے لڑنے کے قابل ہوں. آپ کہیں یار یہ کیا ہو گیا کہ آج میں نماز میں نے افضل پڑھنی ہے، میں نکل نہیں سکتا ہوں مسجد سے، باہر نہیں جا سکتا ہوں افضل نماز پڑھنے، نہیں یا خطرہ یہ ہے کہ یار کہیں مجھ سے نکل نہ جائے. بس یہاں آپ کہیں کہ اچھا اتنا کمزور ہوں میں، یہی کام نہیں میں کر سکتا، اپنی کمزوری سے چھوڑ رہا ہوں، میں تو طاقت بن کے دکھاؤں گا، مجھے روک کے دکھائے. سبحان اللہ. چیلنج کرنا پڑتا ہے انسان کو اپنے آپ ہر چیز کے لیے. جب تک انسان چیلنج نہیں کرے گا اللہ کے سامنے دربار میں اب نہیں ہو سکتا انسان. ہماری لائف کا ہر سٹیپ جو ہے ہمارے لیے چیلنج ہے، فائٹ ہے، تیاری ہے. جہاں انسان بزدل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی دعا، نبی پاک میں مشہور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کاہلی اور سستی سے بچا، بخل سے بچا، اپنے آپ کو آدمی کمزوری سے بچا. تو ہم اپنے آپ کو توانا سمجھتے ہیں کہ نہیں آج میں دکان پہ نہیں جا رہا، کیوں جا رہا، میں کمزوری تھا. نہیں یار مجھے اپنے طاقت کو ہونا چاہیے، میں اگر نہیں جاؤں گا تو کل بھی نہیں جاؤں گا، پرسوں پر دکان تو گئی میری، کاروبار تو گیا، کام تو نہیں گیا. آج آپ اٹھ نہیں رہے ہیں اور آپ نے کام کے لیے اٹھنا ہے 8 بجے، تو لیٹ اٹھے تو آپ اپنے آپ کو ماریں گے، یار یہ کیا بات ہے، اتنا سستی کیا ہے. اس کے لیے بعض دفعہ تو آدمی میڈیسنز لیتا ہے، کسی کو میڈیسن لوں طاقتور ہوں تاکہ میں اپنے کام کر سکوں. وٹامنس لیتے ہیں نہیں ہم لیتے، بولے سبحان اللہ. اس کے لیے ہم لیتے ہیں، تو اس کے لیے تو وٹامنس لینے وہ اللہ کا ذکر ہے. نہ طاقتور ہوں تو پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ تبدیلی نہ ہے تو نہیں کرنا، ہم نہیں کرنا، کیونکہ ہم بزدلی تھے، بزدلی مر جائیں گے، بزدلی قبر میں جائیں گے، اس شکل میں جائیں گے. تو افضل کیا ہے کہ بھئی آدمی طاقت اگر اتنی کمزوری ہے کہ تم فائٹ نہیں کر سکتے معاشرے سے، برائیوں سے، تو اپنے آپ کو بریف کرو، طاقتور کرو، اس قابل بناؤ کہ یہ اس میں ہم دیکھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے، میں اس لیے نہیں کر رہا، چلو چھوٹی چیزیں لے لیتے ہیں، کمزوری ہے یہ ابھی نہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کروں گا وہ چیز، کیوں نہیں کر سکتا، افضل کیوں چھوڑ دو. ایک نقطہ. اب یہ دوسری بات کہ بھائی نفل عبادت افضل کیوں ہے؟ وہ تو فرض پڑا ہے آپ نے، مقابلہ نہیں کرا فرض نفل کا، لیکن میں بار اس چیز کی جو حیت اللہ نے رکھی ہے، ان فرض کیوں نہیں چھپایا؟ فرض تو بدرجہ اولا ہے اس سے. بولے سبحان اللہ. سوچنے والی بات، فرض تو اس کو تو بہت ہی بچانا چاہیے تھا ہمیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چھپ کے پسند کرتا تھا، یار فرض میں گھر ہی پڑھوں. یہ کیا بات ہے؟ فرض کی تو کہا چلتا بھاگتا اکیلا میں نہیں کر، بلکہ کیا ہے مجمع میں پڑھ، جماعت میں پڑھ، اور جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنی بڑا اللہ تعالیٰ کہے مجھے پسند ہے پڑھنا. پسند چینج ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی، کیوں تبدیل ہوگی؟ وہاں کہہ رہا ہے جس کا تو اکیلا ہوگا، یہاں کہتا ہے جس کا تو مجمع میں ہوگا، اسی کا تو. دیکھیں جتنی بڑی مسجد میں آپ جائیں گے لوگ زیادہ ہوں گے نا، ثواب زیادہ ہوگا. بزرگان دین کہتے ہیں کہ ان کا لوگوں کو سب کا ثواب ملتا ہے، پھر الحمدللہ دعا بھی زیادہ قبول ہوگی. اسی لیے جو ہوتی ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے جامع مسجد. آپ پتہ ہے وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جامع مسجد کے اندر مجموعہ زیادہ ہوتا ہے. کتنا فرق ہو گیا؟
اتنی بڑی نماز کو لگاتا ہے اللہ نعرے پڑھو اور اس کو نفل کہا جاتا ہے چھپ کے پڑھو. بڑا ایک محبوبانہ ایک عاشقانہ نقطہ آپ کو بتاتا ہوں فقیرانہ. مزہ آئے گا آپ کو نقطہ سن کے انشاءاللہ. وجہ اس میں یہ ہے کہ فرض کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ کھل کے پڑھو یہ پڑھو. وہ نمبر 1 فرض اللہ کا حکم ہے کرو، نفل کا حکم نہیں کرو. بولو سبحان اللہ. سمجھا کی بات؟ نفل میں زور دیا اللہ نے. اس کے بعد یاد سنتے 2 ذات پڑھ رہے ہیں 2 سنتے ہیں اس کے بعد پڑھ رہے ہیں. فرض میں حکم دیا فرض 4 پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نفل میں کوئی حکم نہیں ہے تو یہ حکم کے درجے میں حکم کے درجے میں نہیں ہے. آگے اس کے بعد تھوڑا سا ایکسپلین آپ کو کر دوں نقطہ. یہ حکم کے درجے میں پڑھو، اس کے بعد حکم کے درجے میں ہے اور اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ 5 وقت پورے دنیا کے اندر پورے آسمانوں میں میری کبرائی بلند ہو. بولو سبحان اللہ. میری عظمت بلند ہو، میری شان بلند ہو، اذانوں کے ساتھ بلند ہو، تکبیروں کے ساتھ بلند ہو. اور یہ پڑھتے ہیں کیا اقامتوں کے ساتھ بلند ہو. ایسی بھی نہ ہو بلکہ ایک آدمی کو میں آگے کھڑا کر دوں، کبھی وہ خاموشی کے ساتھ بلند کرے، کبھی اونچی آواز میں بلند کرے. دیکھیں تو یہاں شان کبریائی کو بلند کیا جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ شان کبریائی کو بلند کیا جا رہا ہے، افضل کیا جا رہا ہے. ایک اتنے بڑے جاب پر ہم لوگ ہیں، بولے سبحان اللہ. اتنی بڑی ڈیوٹی اللہ کی دے رہے ہیں حکم پر کہ تم اس وقت کھڑے ہو کے پورے زمانے کے اندر یہ اشتہار کر رہے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری دنیا اللہ کی ہے. اور یہ حیت جو ہے نہ ماننے والوں پہ گولی بن کے لگتی ہے. بولے سبحان اللہ. مسجدوں کے مینار چبھتے ہیں، اذانیں چبھتی ہیں. جیسا شیطان کو سب سے بڑی تکلیف کیا چیز دیتی ہے؟ اذان. جہاں اذان ہوگی شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے میلوں دور. کیوں؟ اذان میں کیا ہے؟ اذان میں دعوت کبریائی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھا آپ کتنی بڑی عظمت ہے اس میں. یہ ہے مفہوم اس کا کہ یہاں ہم اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ہر بندہ جو کھڑا ہے اس بڑا مستعد کھڑا ہے، جلال میں اس وقت جلال میں کھڑے ہیں، بہت بڑی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں ہر نماز کے اوپر، دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس وقت ہم مختلف لوگ ہیں، ہم اللہ کے اس حکم پہ کھڑے ہیں، پوری کائنات میں اعلان کرنے والے لوگ ہیں. خبردار ہمارا اللہ جو حق ہے، سچ ہے، سنو اللہ کی گہرائی کو سنو. کسی نماز میں اونچا بول رہے ہیں امام صاحب، کسی میں کم بول رہے ہیں، اور جتنا مجمع زیادہ ہوگا اللہ کہتا ہے اتنے ثواب زیادہ دیتا، اس لیے ثواب زیادہ کرتا ہے. اب نفل سبحان اللہ. عاشقانہ آپ نقطہ بتاؤں جو دل میں آتا ہے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میں کون سی امام غزالی پڑھ کے آتا ہوں. یہ تو ہیں بھی نہیں ماں بات، یہ سینہ گزرٹا بھائی. نفل وہاں کیا ہے؟ حکم ہے. تو نفل میں کیا ہے؟ عشق ہے. سبحان اللہ. وہاں حکم ہے، جلال ہے، جمال ہے، اور یہاں کیا ہو گیا؟ عشق ہے، محبت ہے، جذب ہے، مستی ہے. وہ کیسی مستی ہے کہ وہاں جب اللہ کو حکم سے اس نے نماز پڑھی، سجدے کیے، تو اس پہ کیفیت طاری ہوئی. جو عاشق ہوں گے سبحان اللہ، جو مست ہونے والے ہوں گے اللہ کی کبریائی پر اور اس کے ذکر پر، جب کرتا ہے سجدوں میں کھڑے ہو کر اور رکوع کے اندر، تو وہ عاشق جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو وہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں نے برفی کھائی ہے، دل کرتا ہے ڈبہ برفی کا میرا تو زیادہ کھاؤں. بولو ہوتا نہیں. جب آپ کے سامنے کھانا ایسا رکھ دیا جائے جو بہت ہی پسندیدہ ہے آپ کو، تو آپ ختم ہونے کے بعد پلیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں کہیں سے نکل آئے وہ نقطہ نہیں. تو عاشق تلاش کرتا ہے کہ 4 تو بڑی جلدی ختم ہو گئے یار، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کہتا اب تو بھئی تیرے عشق کا معاملہ ہے، اب ایک دستور یاد رکھیں،
عشق کا دستور یہ ہے کہ عشق سر عام نہیں کیا جاتا. اللہ کہتا ہے اگر تو عشق تیرا مجبور کرے جذب کرے آ جا, کہتا ہے پھر کونے میں آ جا. سبحان اللہ. کدھر آ جا؟ کونے میں آ جا. کیوں؟ کہ عشق رسوائی پسند نہیں کرتا. یہ عاشقانہ نقطہ بتا رہا ہوں. عشق رسوائی نہیں پسند کرتا, کوئی محبوب نہیں پسند کرتا. وہ کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں یار, سامنے سڑک پہ آنا, وہاں ملاقات کر لیں گے. کہتا نہیں نہیں نہیں, وہاں نہیں کرنا, رات کا وقت ہو بھی اندھیرا, ہو بھی تنہائی, چھپتے ہوئے آنا, پتہ بھی کس نے چلا, کالے کپڑے پہننا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. یہ عاشق کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو عاشق اتنے چھپتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیرا, اگر تو عشق کا معاملہ چل پڑا اب تو وہ تو میرا حکم تھا, وہ تم نے ڈیوٹی دے دی. اب عشق کا معاملہ ہے تو عشق کے معاملے کے اندر تو پھر میں تجھے ثواب بھی زیادہ ہی دوں گا نا. پھر اب تم وہاں تو ڈنڈا بھی تھا میرا, ڈنڈا گھسیٹ تجھے, ڈر تھا تجھے, نہیں جاؤں گا تو مار پڑے گی, دوزخ میں جاؤں گا. کہتے ہیں یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, یہاں میرا عشق تجھے کھینچ رہا ہے, تجھے میرے محبت میں آ رہا ہے, تمہیں جذب میں آ رہا ہے. تو فرمایا سبحان اللہ, یہ وہ چیز ہے کہ جتنا چھپ کے آدمی عشق کا اظہار کرتا ہے, جتنے اکفا ہو کے عشق کا اظہار کرتا ہے, اسی قدر اس پہ رنگ چڑھتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ کہ تو چھپ کیا ہو, یہ عبادت باقی ہے, تم آ کے اکیلے میں کرو گے تو میں تمہیں پسند کرتا ہوں اس چیز کو, اور تو خود بھی اس چیز کو پسند کر, سچا عاشق ہے. اور آپ اس پر تجربہ کر کے دیکھ لیں. فرض کے بعد آپ گھر جا کے نفل پڑھیں اپنے کمرے میں تنہائی سے, اتنا لطف آئے گا نا, آدمی نہیں آتا. تجربہ کریں. تہجد آپ گھر پڑھیں, بڑا لطف آئے گا. صبح فجر کی سنتیں آپ گھر پڑھ کے آئیں, سبحان اللہ, اس میں دیکھیں کتنا لطف آئے گا. وہاں آپ ادھر بھی دیکھ رہے گے, ادھر بھی دیکھ رہے گے, سب چکر چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسا عشق تیرا یار, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, اس سے بھی بات کر رہا ہے, اور بس مارے جا 2 رکعت نفل پڑھ لی, سنت وہ پڑھ. یہ کہتا ہے یہ کیا معاملہ, پسند ہی نہیں کرتا. عاشق کہتا ہے بس اب یہ ہے کہ میں سیدھا جاؤں اور گھر پڑھوں. اچھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کس سے, اللہ تعالیٰ عاشق کس زبان سے بات کرتا ہے, یہ بھی سنتا ہے آپ. عاشق جو اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے نا, وہ جو کل سمجھ کر بتا رہا تھا, جو اس پہ جذبہ نکلتا ہے نا, تو جب اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی چیز دی ہے جس سے وہ بات کر سکتا ہے. بولے سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ کلام اللہ. نماز ہوتی ہی نہیں قرآن پڑھے بغیر, ہوتی ہے کیونکہ بات ہوتی ہی نہیں پھر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چیز پڑھ لو, حدیث پڑھ لو. نہیں, شرط رکھے نا کہ تجھے قرآن پڑھنا پڑے گا, ورنہ تیری میری گفتگو نہیں ہوگی. اب واحد تو اس دنیا میں ہے, میں اوپر. ابھی ہمارا زمانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پردوں کو ہٹا دیں. جب آمنے سامنے ہوگا تو پھر اور تیزی سے گفتگو ہوگی, لیکن جب پردے میں ہے تو پھر تیری اور میری گفتگو کے لیے میں نے درمیان میں ایک چیز ڈال دی ہے, اور میرا کلام ہے, قرآن پاک ہے. اس کو تو پڑھے گا, اس میں ساری تیری کیفیات اس میں آئیں گی الحمدللہ, اور تو پڑھے گا بھی وہی آیت جو تجھے پسند ہوگی کہ اللہ تک پہنچو, میرے پیغامات پہنچے اللہ تک. ہر لفظ اللہ پاک نے رکھا ہے, ہر آیت میں ٹیسٹ الگ ہے, ہر محبوبیت کی آیتیں ہیں, ہر چیز کی رونے کی آیتیں ہیں, تڑپنے کی آیتیں ہیں, واقعات اس میں ہیں. سبحان اللہ. عشق کو بھڑکانے کی آیتیں ہیں, سورہ یونس, سورہ یوسف, سورہ رحمان, سورہ یاسین, ہر قسم کی آیتیں آپ کو ملیں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرق ہے کیوں اللہ کے ثواب زیادہ ہے نفل کے اندر. اور کہتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کہ دیکھیں عشق معاملہ ہے نا اس میں, تو عشق کا کام کیا ہوتا ہے کہ کھینچتا ہے بندے کو, محبوب سے ملاتا ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان نفل کے ذریعے مجھے تلاش کرتا ہے, سبحان اللہ, اور جب مجھے ڈھونڈتا آتا ہے تو پھر میں اس کو پکڑ لیتا ہوں, اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. ایسا محبوب بناتا ہوں اس کی زبان بنتا ہوں, اس کے ہاتھ بنتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں. اس کا کیا ہے؟ نفل عبادت کا ہے, کیونکہ عشق ہے اس میں, وہ عشق کے لیے پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو چھپ کی عبادت اس لیے پسند ہے, اور عورتوں کے لیے بالخصوص. وہ تو ہے عورت چھپی چیز ہے, عورت کو تو چاہتا ہی نہیں اللہ باہر نکلے. اللہ نے عورت کے تو یہ کیا ہے کہ بھائی مسجدوں کی نماز ہے ہی نہیں تمہارے لیے, کسی نے کہا تم مسجد میں جا کر مسجد میں نماز پڑھو. اللہ کہتا ہے مجھے تو پسند بھی نہیں ہے, عورت کو تو بالکل پسند نہیں ہے. بلکہ اللہ کہتا ہے گھر میں پڑھو تو گھر میں صحن میں نہ پڑھو. سبحان اللہ.
اور چھپو. پھر کہا کمروں میں پڑھو, جتنے چھپ کے پڑھو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنی تمہیں محبوب بناؤں گا اپنا میں. جس عورت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھپ کے کہہ رہا ہے, تو وہ عورت باہر کیسے نکل سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کتنا چھپایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو. تو اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے نفل کو, یہ عبادت عاشقانہ ہے, اللہ کہتا ہے جتنی چھپ کے انسان ادا کرتا ہے اس عبادت. اور اسی طرح ساری جتنی بھی عبادات نفل ہیں, صدقات ہیں, جو کچھ بھی ہے آپ کے نفل عبادات ہیں, اس میں اللہ نے کس چیز کو پسند فرمایا کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن بدقسمتی سے ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہماری تو زندگی کی طور اتواری اور ہے. جب تک دوسرے کو پتہ نہ چل جائے مزہ نہیں آتا. جب تک کسی تیسرے آدمی تک بات پہنچ نہ جائے تو مزہ نہیں آتا. جب تک اس کو اپریشیٹ نہ کر لے آدمی کہ بھائی سن نہ لے کہ بھائی بڑا 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 نہ سن لینا, اس کو لطف نہیں آتا کہ میں یا کوئی کام بنا بھی نہیں بنا. اس کی ڈیمانڈ ہی اندر خواہشات ہی کہتی ہے کہ جناب لوگ بس میری تعریف کریں. اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے کر رہا ہے یہ کام؟ دنیا کے لیے کر رہا ہے. کتنا فرق ہو گیا اس کام کے اندر, مجھے بتائیں, آپ بتائیں کتنا فرق ہوتا ہے. اللہ نے چھپا کے جو کہا ہے اس لیے کہ اس میں وہ چیز ہی نہ انسان کے اندر آئے. اور اس کو کیوں چھپایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ آدمی میں ایک چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جس نفل پڑھ رہا ہے نا آدمی کھڑا ہو کے, تہجد پڑھ رہا ہے نا آدمی مسجد کے اندر, یا اور نمازیں پڑھ رہے ہیں انسان, تو اس کے اندر یہ کیفیات آ ہی جاتی ہیں کہ بھائی بندہ مجھے نیک سمجھے گا, میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, مجھے اچھا سمجھے گا, مجھے بزرگ سمجھے گا. میں دیکھو کس طرح بڑھتا آ رہا ہوں, میں ساری نمازیں یہاں پڑھتا ہوں. منع کیا گیا نا کہ آپ جو ہے ایسی نماز بھی جو آپ کی قضا نماز ہے وہ بھی نہ پڑھیں لوگوں کے سامنے, کیونکہ اس میں بھی تحقیر ہے, تحقیر ہوتی ہے انسان کی. کس طرح اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں انسان کو. تو یہاں حقیقت میں نفل نماز کو پوشیدہ کرنے کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑے گناہ سے بچانا چاہتے ہیں انسان کو, کہ تو اس کو عبادت سمجھ رہا ہے, اور تو اس کو سمجھ رہا ہے کہ تو لوگوں کو کہنے سے تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہے کہ کیا ماشاءاللہ, کیا چیز کیا وہ ہے, کیا قرات ہے, کیا فلاں ہے, کہ تو اس کو تعریفیں سمجھ رہا ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ مقبول ہو رہی ہے. اگر خود تو سوچ کہ تیری عبادت جا کدھر رہی ہے, کون سی بیماری میں تجھے مبتلا کر سکتی ہے, کیونکہ شیطان نفس موجود ہے. یہاں احتیاط کا پہلو آ رہا ہے, سارے پہلو آ رہے ہیں نا بتاؤ ایک ایک کر کے. یہاں بہت بڑے احتیاط کے پہلو چاہتا ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو اس عظیم گناہ کے ساتھ جو بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. شرک ہے وہ کیا ہے؟ ریا. کہ وہ عبادت جو دنیا کے لیے بن جائے, وہ عمل جو دنیا کے لیے بن جائے, اس میں دنیا مقصود ہو جائے, کہ دنیا کی تعریف ہوگی, یا دنیا کے لیے اس میں فیلنگز آ جائیں, اس میں للہیت رہنا جس عبادت میں کسی درجے پر, تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے بارے میں کیا کہا ہے آپ سوچیں. مسند احمد کی پہلی حدیث سنا دوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان مفہوم دوں گا سب حدیثوں کا, عربی تو نہیں نہ پڑھ رہا, کہ وہ ایسی عبادت جس میں جو دنیا کے لیے انسان کر رہا ہے, جس میں دنیا کا معاملہ نظر آتا ہے, یا دنیا کی شبات اس کے اندر ہے, جذبات اس کے اندر ہے, تو فرمایا ایسی عبادت آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس کو. پہلی چیز میں کچھ نہیں ملے گا آخرت میں اس کو, کہ جن کے لیے کی تھی جا ان سے لے لے بھائی, یہاں کچھ نہیں ہے تیرے لیے. طبرانی کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس سے بڑھ کے سنے کہ جس عبادت میں ریا آ جائے, دکھاوا آ جائے, شہرت آ جائے, للیت ختم ہو جائے, دنیا کی طلب آ جائے کہ دنیا میری تعریف کریں, دنیا مجھے اونچا کریں, اس سے دنیا سے تعریف مقصود ہو جائے اس کی, تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ زمینیں اور آسمان ساری کی ساری اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ ملعون ہے یہ شخص. اللہ
اس سے بھی آگے چلا. یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے کہ جو انسان دنیا کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے، دنیا کی شہرت کے جو کام کرتا ہے، جس کے اندر یہ چیزیں فیلنگز پائی جاتی ہیں، سنیں پھر کتنی بڑی سزا ہے کہ دوزخ کے اندر اوپر نام لکھا جاتا ہے اس کا، یہ دوزخ کا آدمی ہے، جائے گا دوزخ کے اندر، اور اس کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے. کون سا چہرہ؟ یہ چہرہ تو ایسی ہے جو اس کا اخروی چہرہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اس کا کر کیا رہا ہے؟ دے سجدے، دے عبادتیں، دے قراتیں، دے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اندر جو اس کی نیت بدلی ہوئی ہے، اس کی طرف کچھ اور چاہتی ہے، اس کی خواہشات کچھ اور مانگتی ہیں اس سے. کتنی بڑی بیماری ہے میرے بھائیو، یہ سوچو، کتنی بڑی اس میں سٹرگل کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کی ضرورت ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے. اور طبرانی کی نہیں، بیہقی کی ایک حدیث ہے، وہ تو عجیب بات کہی انہوں نے، اللہ اسٹیٹ فار بات ہے اس حدیث کے اندر کہ جو ایسی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے. کس ختم. اب بات ہم مانے نہ مانے، لیکن ابھی تو حدیثیں بہت ہیں، لیکن میں آپ ان 4 حدیثوں پہ دیکھ لیں. وہ واقعہ تو بہت ہی بڑا حدیث کا ہمارے سامنے موجود ہے، نسائی کی حدیث ہے شاید، جس میں 3 گروپ کے سب سے بڑے 3 چیزوں کو بلایا جائے گا. حافظ کو بلایا جائے گا، نمبر 2 شہید کو بلایا جائے گا، تیسرا اور ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. شہید، حافظ، تیسرا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. پوچھا جائے گا ان سے کہ تم نے عمل کیوں کیا؟ حافظ کہے گا میں تو تیری یاد، تیری محبت میں قرات کرتا، تیرا فلاں کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ کی کتابیں کھلی ہوں گی ساری، کہتے ساتھ میں جھوٹ بھی ہے. یہ دنیا کی طرح تعریف دنیا چاہتا تھا، تو دنیا تجھے پسند کرے، محسوس ہوتا تھا. تو جہاں بڑا مجموعہ اس کا وہاں طرز اور ہوتی تھی، جہاں تھوڑے آدمی وہاں تیرا ذکر ڈیفرنٹ ہوتا تھا. بولے سبحان اللہ. جہاں بڑا مجموعہ چاہتا تھا وہاں تقریر رچ کے کرو، آدمی بلائے جائیں. یہ تیری یہ نہیں تھی کہ ثواب پہنچایا جائے، کچھ چیز تبلیغ پہنچایا نہیں. سب سے پہلے یہ نہیں تھی کہ اشتہار بازی زیادہ ہو جائے میری، مجھے کہنے لگے لوگ یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے. بیماری ہے بھائی، بیماری تو ہو سکتی ہے. کرونا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے، آپ کوئی نہیں کہہ سکتا نا. اور کرونا تو اس کو جلدی آئے گا جو حفاظت نہیں کرے گا. بولے سبحان اللہ. بیماری تو اس کو جلدی آتی ہے نا جو حفاظت نہیں کرتا. اللہ نے کہا اسباب کرو، اس پہ تو خطرہ بہت زیادہ ہے، جلدی آ سکتا ہے. تو آدمی جو اپنی حفاظت ہی نہ کرے اور اس قسم کی چیزوں میں بیٹھا ہو تو اس کو تو بہت زیادہ خطرہ ہے. بولے سبحان اللہ. اس کو تو بہت ہی زیادہ خطرہ ہے کہ وہ جس قرآن کو سمجھ جائے کہ میرا قرآن ہے، وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا قرآن کو ایک طرف کرنا، اس کو کوئی تعلق نہیں، پکڑو گردن سے اس کو اور لے جاؤ جہنم کے اندر. کتنا بڑا درجہ ہے حافظ کا، کچھ چھوٹا نہیں ہے. حافظ کا درجہ تو یہ ہے کہ تو پڑھتا رہے اور درجے جنت کے لیتا رہے. سبحان اللہ. وہ تاج پہنایا جائے گا، اس کو تو الگ چھوڑو، اس کے ماں باپ کو تاج ہوگا کہ چاند سورج ستاروں کی بھی روشنی اتنی نہیں ہوگی، پوری جنت کو روشن کر دے گا وہ تاج. لیکن کیا اس نے اپنی چیز کو محفوظ کیا ہوگا ریا کے ساتھ؟ دولت تو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن دولت اس وقت ہماری دولت ہوگی کہ جب کوئی چور نہ اس کو لوٹ لے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ریا کیا چیز ہے. بتائیں، بھول گئے نا اس چیز کو. بس تعریفیں آ رہی ہیں، اونچی آ رہی ہیں، اس میں یہ بڑے اللہ نے علم دے دیا، تقریر کا تمہیں سلیقہ دے دیا، تقریر کرنے کی صلاحیت دے دی. وہ اس لیے دی کہ تم لوگوں کے دلوں تک پہنچاؤ بات اور اپنی آخرت بناؤ. ایک کو تم اپنی بات صحیح کر دو. اس میں یہ نہیں کہ مجمع ہوئی ہے، ایک آدمی پہ بھی تو اتنی وقت لگا جتنا کہ تو 50 آدمی بیٹھ کے وقت لگاتا ہے. ایک آدمی کو بھی اگر تو نے تیار کر دیا آخرت کے لیے، بولے سبحان اللہ، وہ تیرا وارث بن گیا ہے. جب تک وہ عمل کرے گا الحمدللہ، جب تک وہ قرآن پڑھے گا، جس کو تو نے قرآن سکھا، اللہ کے لیے قرآن سکھایا ہے اور کوئی مقصد تیرا نہیں تھا،
ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا مدرسہ ملا تھا، کچھ نہیں، تیرے پر وسائل نہیں ہیں، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، اور قرآن تیرے سینے میں موجود ہے، تو اتنی بڑی دولت ہے کہ کسی بچے کو گلی میں سے پکڑ لے، بولے سبحان اللہ۔ کہتا ہے بیٹا میں قرآن سکھاتا ہوں، اور روز کو آدھا گھنٹہ لگانے لگ۔ نہیں جی مدرسہ چاہیے، پھر مدرسے کے ساتھ باقی چیزیں میں نہیں کہتا، وہ بھی چاہیے، سب کچھ ہونے چاہیے، تب جا کے قرآن، اور قرآن کے ساتھ بھی شرطیں۔ وہ کس کے لیے کرے آدمی سب کچھ، اور پھر تعریفیں، اور پھر فلاں فلاں فلاں، میں کچھ نہیں کہتا، مجھے بتائیں۔ سبحان اللہ، یہ چیز آپ دیکھیں گے اللہ کے کسی اصل خانقاہ پہ بیٹھ کے دیکھیں، سبحان اللہ۔ میں کیوں ان باتوں کو سوچتا ہوں آج، کیونکہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ اس زمانے میں کہت الرجال ہے، میرے حضرت کا یہ لفظ ہے کہ یاد رکھنا، خواب میں کسی نے دیکھا، میں آپ کو بتایا پہلے وہ خواب، خانہ کعبہ میں بیٹھے، خواب وہیں ہوا اس نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا ایک جو مینار ہے وہ گر رہا ہے، وہ گر گیا ہے، تو حضرت نے مسکا کے اس کو دیکھا کہ اس سال کسی کا اللہ کے ایسے ولی کا انتقال ہوگا کہ پھر اس کے بعد ولایت ختم ہو چکی ہوگی، پھر اس درجے کا ولی نہیں آئے گا، اس سال ہی انتقال ہو گیا اس کے بعد، عمرے کے بعد حج پہ نہیں آ سکے۔ پھر حال تو یہ ہے بھائیو، ایسے لوگوں کے خانقاہوں میں بیٹھ کے دیکھیں، ان کے پاس صحبتیں لے کے آتے ہیں، الحمدللہ خالص چیز نظر آئے گی وہاں آپ کو۔ آپ دیکھیں وہ ایک آدمی پہ اتنی محنت کر رہا ہوا، اس کی تقریر مجمع پہ نہیں ہوتی، 100 آدمی ہوں گے تب بھی وہی کیفیت ہوگی، 1000 ہوں گے تب بھی وہی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اسے فکر امت ہے، فکر امت ہے کہ نبی اکرم کی امت جاگ جائے، صحیح کام سیکھ لے، عورت ہو یا مرد، سب کو سینے سے لگا کے چلتا ہے کہ کسی طرح کوئی تو صحیح ہو جائے، کہ مجھے ڈیوٹی دیا۔ کوئی تشخیص نہیں ہوتی کہ اونچا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، درجے والا ہے، پیسے والا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو تو سے ایک فکر ہوتی ہے، ہر چہرے پہ اسے سرکار کی امت نظر آتی ہے، وہ غم نظر آتا ہے اس کو، بولے سبحان اللہ۔ تو ریا کہاں کرنے دیتی یہ کام، یہ تو مشرک بنا دیتی ہے، اور پھر نفلوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ ہمارا نقش بندی سلسلہ، بولے سبحان اللہ، اس کی پہلی اینٹ بلڈنگ کی یہی ہے سب سے پہلی، کہ ریا وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو نا، کسی نقش بندی سے ذکر، سیدھا آپ کو ذکر وہ دے گا کہ نہ آپ سن سکیں گے، نہ فرشتے سن سکیں گے، صرف رب ہی سنتا ہے وہ ذکر۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اور دو نقل دل خوش کرتے ہیں۔ آ سکتی ریا، لیکن محنت کون کرے، ہمیں تو چاہیے الہ الا اللہ، لا الہ الا، ذرا دیوان نہ کھینچیں، بہت اونچا ذکر ہے یہ، لکھ لیے۔ یہ وقت بہت نامناسب ہے، بہت فتنوں کا زمانہ ہے، تبھی تو اس سلسلے کو افضل سلسلہ کہا گیا ہے۔ اور کیا صفت ہے اس میں، اور صفت کیا ہے اس میں؟ صفت یہ ہے کہ ریا سے نکال سے اخلاص عطا فرما دیتا ہے، اس میں شرک سے نکال کر سبحان اللہ مومن بنا دیتا ہے۔ عبادت میں جو بڑھ رہی ہیں، کھڈے بن رہے ہیں، مٹی بن رہے ہیں، کنکر بن رہے ہیں، ان کو جنت کے محلات بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی یہ ہے کہ ڈائمنڈ کو، ہیرے کو تو جوہری جان سکتا ہے نا، جس کے دل کے اندر شوق ہے اللہ کو پانے کے لیے، وہ سب سے پہلے عاشق بننا چاہتا ہے نا، اور عاشق کا سب سے بڑا چیز یہ کہ یار ایسی چیز بتاؤ کہ بس میں چھپ کے کروں، سب کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو نقش بندی سبحان اللہ شیخ وہ سے دیتا ہے کہ تجھے کیا پتہ چلنا، تیری بیوی کیا پتہ چلنا، فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو نہیں پتہ چلتا، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا جب تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، خود تجھے نہیں پتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ٹھہر جا بھائی، ابھی اس کو روکو، کیا بات ہے کہ ابھی اس کا انعام باقی ہے، ابھی اس کا انعام باقی ہے۔ فرشتے کہیں گے انعام کیسے باقی ہے، ہم نے جو لسٹ دی اس کے مطابق تو انعام مل چکا۔ کہتا ہے تم چپ رہو، تمہیں کیا پتہ ان باتوں کا۔ سبحان اللہ، یہ میرا عاشق ہے، عاشق اللہ تعالیٰ، اور عاشقوں کا کام وہاں شہرت کرنا نہیں ہوتا تھا۔ یہ زندگی میں اس کو دی تھی 70 سال 80 سال 70 80 سال اندر ہی جلتا رہا یہ شخص، سبحان اللہ۔
اندر ہی جلتا رہا، اس آہ نہیں نکالی، ساری لطائف میں پر اس نے خونوں کو جلا لیا، اندر اندر اللہ اللہ کہتے کہتے بولے سبحان اللہ، اپنی ہڈیوں کو اس نے جلا لیا، اپنے گوشت کو جلا لیا۔ میرے حضرت کی زبان گلی ہوئی تھی، میں صحیح بتا رہا ہوں، کچھ تھی زبان، اس قدر اللہ کا نام لیتے تھے کہ جسم کو گلا لیا، لیکن سبحان اللہ کسی دنیا کو نہیں پتا چلا کہ علی مرتضیٰ ذکر کرنے والا بندہ ہے، عام بندہ ہے، ایسے بنے انسان۔ ابھی تو ہمارا نقشبند سلطی کا معاملہ ہے کہ مشائخ نقشبندی، کبھی ہمارے یہاں مشائخ کسی بھی مرید کو نہیں کہتا چل بھی نفل پڑھ، چل بھی کھڑا ہو جا اب یہ کر، نہیں، ہمارے تو نفل کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ ابھی زمین کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ نفل اس وقت کھڑے ہونا، یہ عشق کی نماز ہے کہ جب تو اس قابل ہو جائے کہ تجھ میں ریا ختم ہو جائے پھر پڑھ، جتنا تو پڑھ سکتا ہے نفل پڑھ، پھر کر تلاوت جتنی کرنی ہے۔ بیگف اب یہ تو سب کچھ کرے گا، اس میں بہت بڑا ایک گناہ کما رہا ہے تو، اس میں تو چھوڑ چاہتا ہے۔ ہمیں مجھے کیوں نہیں جی اجازت نفل پڑھنے کی؟ دیکھیں اتنے اتنے ثواب بتائے جا رہے ہیں، جب ثواب بتائے جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ثواب ہے، نوافل کے، عشاء چاشت کے، تہجدوں کے، ان لوگوں کے لیے ثواب ہے کہ جن کی زمینیں بن چکی تھیں۔ کیونکہ جب انسان صحیح ہونے جانا چاہتا ہے نا کسی شیخ کے پاس، تو وہ اس کو اچھی چیز دیتا ہے، بری چیز نہیں دیتا ہے۔ کوئی چور شیخ کو کہتا تو یہ بھی کر لے، تو وہ بھی کر لے، تو اتنا بھی کر لے، بڑا شوق ہوتا ہے۔ عورتیں ہمیں جی نفل کی اجازت دیں، ہمیں فلاں کی اجازت دیں۔ تو سب سے بڑی بے ادبی یہ ہے نقشبندی سلسلے میں کہ مرید خود مانگے شیخ سے، اللہ، وہ بالکل نکما مرید ہوتا ہے کہ خود جا کے مانگے، جناب مجھے دے دو، یہ مانگو، کوئی چیز مانگے۔ ہم تو دی ہوئی چیز مانگ لیتے ہیں شیخ سے، بولے سبحان اللہ۔ آج کل تو مرید ایسے ہیں، دے کے پھر کنڈی کھڑکا دیتے ہیں جی واپس کر دو، غلطی سے دے دی تھی ہم نے آپ کو۔ بھائی بہت بڑا درجہ ہے یہ عشق کا، عجیب معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں شیخ تو دیتا ہے اس لیے الحمدللہ کہ وہ کھری چیز دیتا ہے، واپس نہیں لیتا اس چیز کو، واپس نہیں لیتا وہ چیز۔ حوصلے بلند کرنے کے بعد پھر کہتا ہے بس جوان کھڑا ہو جا، اب تہجد پہ کھڑا ہو کر دکھا، اللہ کو دکھا کہ میں تہجد پڑھتا کیسے۔ میرے حضرت نے کئی سالوں کے بعد مجھے کہا تھا، میرے پاس تحریر ہے، تو نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ خانہ کعبہ ہوتا تھا، ساری زندگی کے ساتھ گزاری، قسم تو نہیں کھاتا لیکن ضرورت بھی نہیں قسم کھانے کی۔ میں نے کبھی بھی حضرت کی موجودگی میں کوئی نفل عبادت کعبے میں نہیں پڑی۔ کیوں؟ اجازت نہیں تھی حضرت کی۔ مجھے پتا تھا میں کھڑا ہو کے نفل شروع کر دوں گا، یہ نفل نہیں رہے گی، یہ اشراق نہیں رہے گی، یہ بربادی میری بن جائے گی یہ چیز۔ دیکھیں جس سے آپ علاج کرنے جاتے ہیں نا، اس ڈاکٹر کی کلینک کو آپ کی ساری معلومات ہونی چاہیے، ورنہ انسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چاہیے ادب کیا ہے شیخ کا، بیٹھنا کیسا ہے، کرنا کیا ہے، ذکر کیسا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ منع ہے کہ سائڈ میں بیٹھ کے ذکر کرو شیخ کے، بے ادبی ہے۔ شیخ کے پیچھے فیض لینا تو پیچھے بیٹھ کے فیض لو، آگے کیا روم مارو، تم ریا دکھا رہے ہو شیخ کو کہ میں بہت بڑا ذاکر ہوں، تم دکھانا نہیں بھی چاہتے، دنیا آپ سے یہ سمجھے گی۔ آپ سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی حیت کو ہر وقت ذکر کی حیت نہ بنائیں لوگوں کے سامنے کہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں اور جناب دیکھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں، یہ ریا ہو جائے گی۔ اب آپ کو شیخ نے اتنا تیار کر دیا ہے کہ آپ کو آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں، آنکھ کھول کے ذکر کریں اللہ کا۔ مراقبہ ایسا ہو، تنہائی ہو تو آنکھ بھی بند ہو، زبان بھی بند ہو، دل بھی، سب کچھ بند ہو، صرف اللہ کے لیے اللہ کے سامنے اپنا کشکول کھولا ہوا ہو۔ بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، سوچیں ذرا۔ ہتکار وال دل یار وال، یہ نقش بندی تعریف ہے۔ وہاں کیا آپ آنکھ کے بیٹھ کے مجموعہ لگا آنکھ بڑھ کر صرف اس وقت بیٹھے ہو سید شیخ موجود ہے تو پھر پرواہ نہ کریں، مسجد ہو کچھ ہو پھر آپ اس سے فیض کھینچیں، لیکن شیخ موجود نہیں ہے مجموعے کے اندر کوشش یہ کریں کہ کوئی آپ کو یہ نہ کہے بڑا اچھا ذکر کرنے والا ہے، دیکھو یہ نقش بندی حضرت کا مرید ہے، خبردار آنکھیں کھولو اور دل کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہ چلے، آنکھ کھلی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے اس دنیا میں آپ جنت کے اندر ہیں۔
اللہ کی قسم نقش بندی مرید ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کر سکتی، جہازوں کی آواز ڈسٹرب نہیں کرتی، سمندر ڈسٹرب کر سکتے، دنیا کے حالات مجمع ڈسٹرب نہیں کر سکتے، بڑی بڑی تقریریں ڈسٹرب نہیں کرتی، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، چہرے ان کی طرف ہوتے ہیں اور دل اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے مرید ہیں آپ؟ بولے ہاں انشاءاللہ ہیں۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ اس طریقے بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ تو ہر مجمع نہیں آنکھ لٹک کے بیٹھ جائیں جناب، دیکھیں 4-5 آدمی بیٹھے ہیں مسجد میں، بس آپ گئے۔ ہمیں جی سنت کی اجازت نہیں، جیسے ہمیں دھوتی پہننے کی اجازت، ہمیں چادر نہیں پہنے۔ شیخ جانتا ہے کہ اس قابل نہیں ہے، ریا کر لے گا۔ ہر چیز سے عبادت سے جو روکتا ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ کے ایک بہت بڑے گناہ سے بچانا چاہتا ہے۔ کون سے گناہ کے؟ اعلان ہوا ہے کہ یہ مشرک ہے، یہ شخص جو دنیا کے خاطر کام کرتا ہے، تو مشرک بننا ہے آپ نے۔ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے عصر کی مجلس۔ 10 دن کے بعد یاد کرو کہ پتہ نہیں اگلے سال ملتی ہے نہیں ملتی۔ بولے سبحان اللہ۔ بھائی میرے، تو کتنی بڑی یہ وبا ہے کہ شوق کے ساتھ کسی چیز کو کرنا، کہ کتنی بڑا بیماری انسان میں آ جاتی ہے۔ تو جاؤ، اس کا سب سے پہلا علاج کون سا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ کسی نقش بندی شیخ کا ہاتھ پکڑو اور دیکھ کے لینا نہ سیکھو۔ یہ نقش بندی کبھی نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کچا یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں کسی مرید کی یہ وہ نہیں ہے کہ بھئی میں 60 سال رہا ہوں، 25 سال رہا ہوں، اتنی خدمت کی ہے، 60 سال رہا ہوں، لیکن تو بنا گیا ہے۔ سوچنا تو یہ ہے تیرے اندر اتنی نیت نہیں، تو اب تک نہیں بن سکا، کیونکہ اس لیے نہیں بن سکا، اس کی نیت تھی نہیں اللہ کو پانے کی، محبت پیدا ہی نہیں اس میں۔ یہ کیا محبت تقاضا کر سکتے اس قسم کا ہو جائے؟ آپ سوچیں کیوں محبت پیدا نہیں ہوتی؟ 60 سال میں، 70 سال میں بڈھے ہو گئے، کیونکہ ان کی نیتیں نہیں ہیں یہی، اللہ کا محبت اتری نہیں ہے ابھی دل کے اندر۔ سبحان اللہ۔ نقش بندی سلسلے میں اور محبتیں اللہ ایسے تقسیم ہوتی ہیں جیسے بارشیں، لیکن بارش اس زمین کو سریاب کرتی ہے، اس زمین کو سریاب کرتی ہے جس میں صلاحیت ہو کہ وہ بارش کو جذب کر سکتی ہے۔ بارش تو ہر جگہ برس رہی ہے، لیکن پودے اسی جگہ سے نکلتے ہیں جو زمین نرم ہوتی ہے، جہاں چٹیل مدین وہ ہوگی، سخت مدین ہوگی، زمین ہوگی، یا جس میں چٹانوں والی ہوگی، وہاں سے پانی کیا ہوتا ہے؟ پھسل جاتا ہے، وہاں ٹھہرتا نہیں۔ جو نرم زمین ہوتی ہے وہاں پانی جذب ہو جاتا ہے اور وہاں سے پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی اللہ والے کے پاس جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، اپنی نیت کو صحیح کرو، یا اللہ تجھے پانا ہے، اس کی خدمت میں فنا ہونا ہے، اس آدمی شیخ کی خدمت میں فنا ہو جانا ہے، میں نے اس کے لیے مٹ جانا ہے، لیکن صرف مٹنا صرف تیری خاطر ہے، تب جا کے مرید بنتے ہیں۔ یہ کیا محبت ہے بھائی؟ مجھے بتایا۔ سبحان اللہ۔ تو سیا شیخ بچاتے ہیں آپ کو، نہ یہ نہیں کہ ہمیں یہ سنت نہیں ہو، اور بڑی شوق کرنے کے لیے یہ اندر جتنا شوق ہوتا ہے اس میں اتنی بڑی ریا ہے، اتنی بڑی ریا اندر گھسی ہوئی ہے۔ میں نے تو سامنے حضرت صاحب خان میں نے کبھی ماں نہیں باندھا تھا، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ تو زمین ایسی تھی کہ وہاں کے تو چرند پرند جو سنتوں پہ عمل کرتے تھے، تو ساری خانقاہ حیران ہوتی تھی کہ عجیب آدمی ہے، اتنا قریب حضرت کے لیے امامہ نہیں پہنتا، میں نہیں پہنتا تھا۔ کیوں؟ کہ مجھے پتا تھا، مجھے اللہ نے لاشعوری بھی چیز سکھائی، خود سکھائی بات ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میں بھی اسی شوق میں سب پہنتے میں پہن لوں، نہیں، مجھے پتا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی بہت بڑا جرم ہے اگر میں نے کر لیا، اور بہت بڑا آخرت کا عذاب بن جائے گا میرے لیے، جب تک شیخ مجھے نہیں کہے گا میں نہیں کروں گا یہ کام۔ پھر پتہ ہے آپ کو کس نے اجازت دی مجھے؟ 7-8 سال کے بعد یہ اجازت مجھے ملتی ہے، کس طریقے سے کہ حضرت مجھے بھیجتے ہیں کہ جہاں میرے شیخ سے مل گیا۔ مجھے ان کے شیخ سے کیا تعلق، وہ تو ان کے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو کبھی گیا ہی نہیں، ساری دنیا جاتی میں نہیں جاتا تھا۔ وہاں جب جو ہوتا ہے اجتماع ہوتا تھا، ہمارے خانقاہ خدائی سے جاتے تھے لوگ، تو حضرت مجھے پوچھتے ہنس کے
فاروقی صاحب تو سانے میں گئے، فاروق صاحب آپ کیوں نہیں گئے؟ میں کہتا بس ویسے صاحب ذرا، میں نے کہا کیا جانا، یہ نہیں شیخ پھر رو پا رہے ہیں، حضرت صاحب آپ کی وجہ سے نہیں گیا، بس آپ کی محبت میں بیٹھا ہوں صاحب، بس محبت تھی آپ. یہ سب چیزیں سیکھنے کی، یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں. محبت کے لیے اظہار کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. نہیں نہیں، محبت عجیب چیز ہے، وہ تو خود دل سے کھینچ لیتا ہے شیخ کو، جذب لیتا ہے اس کی باتوں. بے دم حیا ہوگی نہ شرم ہوگی، وہ تو ایسے لٹو پٹے، کبھی بہت آپ کو نظر آئے گا بڑا عاشق ہو گیا، کبھی بدتمیز ترین آدمی نظر آئے گا، اس کی گفتگو میں تسلسل نہیں ہوگا، کبھی ہیں کیا اس سے باتیں ہوں گی. وہ اسٹیج کے ساتھ چلتا ہے، اسٹیج کے ساتھ اس کی خدمت ہوتی ہے، اسٹیج کے ساتھ چلتا ہے، وہ کانسٹنٹ نہیں ہو سکتا آدمی. یہ سب دکھاوے ہوتے ہیں. جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو ایک ہی رویہ ہوتا ہے، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، موسموں کے ساتھ بدلتے نہیں ہیں. کیسی اچھی تربیت ہو رہی ہے دوستو، ہو رہی ہے. دیکھیے اس طرح بٹھا کے شیخ مجمع میں اترتا ہے تربیت انسان کی. تربیت کیوں ہو رہی ہے، کیوں بتائی جا رہی ہیں ساری باتیں، مجھے کیوں بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ آسمان نقش بنتے ستارے بن کے چمکے. حضرت کے نام سے آپ جمع ہوئے ہیں. کل میں نے حضرت کو رپورٹیں دینی ہیں ساری، کیا محنت کرے تو میں کہوں گا یہ سارے انسان سے آپ کو غلام بنا کے لائیں انشاءاللہ. جن کی نیتیں اب تک صحیح نہیں ہو سکی، 70 سال کی ہو گئے، کوئی بات نہیں، آج سے کل نیت کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے سچی محبت کروں گا اور سچا عشق سیکھنا ہے میں نے. واقعی میں نے بڑی بڑی غلطی کی ہیں، اور جو غلطی ہوئی اس کی معافی اللہ سے مانگیں، توبہ کریں، اپنے شیخ سے استغفار کریں، دوبارہ بیعت کریں. گھبرانے کی بات نہیں ہے، مرے تو نہیں نا ابھی. غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہوتی ہیں، کیونکہ نیتیں صحیح نہیں تھی. بولے سبحان اللہ. یہ درس اس لیے دیا جاتا ہے. بھائی پوائنٹس تو بہت ہیں، اب ذکر ہم نے کرنا ہے، بہت عمدہ ماشاءاللہ مضمون ہے، تو سب کچھ دیکھ لیں آپ. سب سے بڑا کام شیخ یہ کرتا ہے کہ مرید کو ریا سے بچاتا ہے، کیونکہ ساری عبادات کو ختم کر دینے والی چیز ریا ہے. سب سے بڑا شیخ کا کام اور بڑا احسان ہے مرید پر. قربان جو اپنے حضرت سبحان اللہ، ریا سے بچاتے ہیں اس کو. ریا نہیں آنی چاہیے، صلاحیت آنی چاہیے. بہترین حافظ ہو، بہترین عالم ہو، بہترین قاری ہو، دنیا کے سامنے قرات کرے، دنیا کے سامنے امامت کرے، دنیا کے سامنے تقریر کرے، اس کی خواہش ہی ہوتی ہے، لیکن ایسی کرے کہ جیسے وہ آدمیوں کے سامنے نہیں بلکہ دیواروں کے سامنے کر رہا ہے. سبحان اللہ، للہیت پہ کرے، اس کو کوئی شوق نہ ہو کسی کا. ہر مرید اپنے شیخ اپنے مرید کے لیے چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ نہیں تو حافظ نہ بن، قاری نہ بن، نہیں، وہ چاہتا ہے بن، آسمان و زمین تیری تعریف کریں، روشن ستارہ تو بن جائے. یہ بن کے دکھا اپنی نیتوں کو صحیح کر کے. بولے سبحان اللہ. آپ شیخ نہیں چاہتا کہ میرے مرید کے درجات بلند ہوں. عالم ہو تو سب سے بڑا عالم ہو، حافظ ہے تو سب سے بڑا حافظ ہو، ساری دنیا اس کے پیچھے نمازیں پڑھے. ہر شیخ یہ چاہتا ہے، کیونکہ مرید کی بلندی جو ہے وہ شیخ کی بلندی ہے. آج کسی نے مجھے جناب آیا کچھ دن پہلے، ابھی ہمارے حضرت مومن صاحب کا جو انتقال ہوا، بہت بڑا زلزلہ تھا، تو میں درکات نفل پڑھی. میں نے کہا حضرت میں نے وعدہ پورا کیا کہ میں آپ کے ایسے ایسے غلام پیدا کروں گا کہ دنیا ان کی تعریف کرے گی. جس کے خلیفہ کا یہ حال، اس کا جنازہ ایسے اٹھ رہا ہو، مجھے بتائیں تو حضرت صاحب کا کیا مقام ہوگا، کیسے مرید تیار کرتے ہیں حضرت صاحب. اپنے ساتھ نسبت نہیں میں کر رہا، وہ اس سلسلے کے شیخ خلافت سے ساتھ گئے، خلیفہ کئی سال انہوں نے مجھ سے سبق لیے، میری خانقاہوں میں بیٹھے رہے ساری رات. جی میں حیران ہوا. ایک دفعہ میں اعتکاف میں تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، تو میں دیکھا کس کی آواز آ رہی، تو مجھے نظر آیا یہ ان کا ساتھ جو ہوتا تھا نا آدمی، پتہ نہیں پنڈول کیا تھا، وہ مجھے چہرہ نظر آیا. میں کہ یہ کون ہے؟ تو ایک دیکھا ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا ہے. حالانکہ میں ان کو دیکھا تھا، میں نے یہ لنڈن ماسک میں آتے تھے، وہ تقریریں کرتے تھے، لیکن میرا کوئی تعلق تو نہیں تھا. تو چہرہ یاد تھا. تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا، میں کہ تو لگتا ہے وہی کہ مولانا جو وہاں تقریر کرتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. رات کا 3 پہر تھا، یہاں تقریریں شکیریں کر کے مینچسٹر پہنچے ہوئے تھے خانقاہ میں، اور بالکل میرے قدموں کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے.
اسباق لیے بڑی تیزی سے اخبار لی. مجھے پتا اللہ تعالیٰ ان پہ کیوں اتنا مہربان تھا, مجھے کیا پتا ان کے دن تھوڑے ہیں بیچاروں کے. اور اتنا بڑا بڑا مجمع لگا ہے ان کے ذکر کے اندر کہ بے انتہا لوگ ہوتے تھے, سینکڑوں کے حساب سے ذکر کراتے تھے. یہ فیض مرتضویہ تھا, بولٹن سے لے کے دہلی تک پہنچا ہے. یہ ان کا جنازہ نہیں تھا, اللہ حضرت کے خلیفہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا. کوئی مانے نہ مانے, حقیقت تو یہی تھی. آج بھی ان کی تصویر اور کتاب ان کی یہاں موجود ہے اس آدمی کے پاس, لے کے آتے تھے جو اسباق لیتا. آپ جانتے ہیں ان کی محبت, ان کا ادب. میں ایک واقعہ نہیں بتاؤں گا, میں حیران ایسے شخص کے بارے میں. فنا تھا وہ شخص, اتنے بڑا عالم ہونے کے بعد. ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں تنہا تھا اوپر, وہ تنہائی میں اجازت لے کے میرے پاس آئے, بالکل تنہائی تھی, رمضان کی باتیں کر رہا ہوں. آ کے بیٹھے تو آنے کے بعد بہت قریب آ گئے, بہت ہی قریب آ گئے, اور آنے کے بعد رونے لگے. کب تو دنیا میں نہیں ہے نا, وہ ان کی تعریف نہیں کروں گا. رونے لگے. میں کہ حضرت کیوں روتے ہیں آپ؟ بیت ہو چکے تھے, سبق لے لیا تھا. کہتا میں اتنے عرصے سے ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں حضرت, مجھے ڈر لگتا ہے. میں بتائیں. کہتے پتہ نہیں میں بید بھی میں کس طرح کہوں آپ سے. میں کہ بتائیں, مجھے خواب نہیں. میں اسی طرح بیٹھا تھا, تکیہ لگا تھا آرام سے. تو اور قریب آنے کے میرے ہاتھ پہ, پاؤں پہ اس طرح ہاتھ رکھا. میں پتہ نہیں کیا, میں کچھ نہیں کہا. جھکتے چلے گئے, کہنے کہ حضرت مجھے اپنے پاؤں کو چوسنے دیں. بوسا نہیں کہ چوسنے دیں. اور یہ بے تحاشا میں نے ان کے چہرے کو سب کچھ دیکھا. کچھ تو اندر کا پتہ مجھے چلتا ہے کہ ان کے جذب اتنا تھا عشق اور محبت کے سلسلے سے کہ میں ان کو نہیں روک سکا. ہم ممنوع کرتے ہیں مشائخ کہ جب اس حالت کے اندر مرید آ جائے تو اس کو روکنا نہ. آنسو سے تر ڈاڑی تھی ان کی. ایسے تو نہیں اٹھتے جنازے, یہ تکیلوں والے جنازے نہیں ہوتے, یہ عاشقوں کے جنازے ہوتے ہیں. برا نہ ماننا میری بات. تو بھائی یہ تو جو لے جائے الحمدللہ. اس ایسے عاشق بننا چاہیے آدمی کا. جب تک تکمیل پہنچے اپنی غلطیوں کی باتوں سے اور غلطیوں کو ازالہ کیا کریں, معافیا مانگا کریں جا کے, ہم واقعی ہماری نیتیں صحیح نہیں تھی, تبھی تو ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, تبھی تو ہم نے یہ شیطانیت کی ہے. اتنے بڑے گناہ اس قدر آسان ہونا. بولے سبحان اللہ. ڈرے نہیں انشاءاللہ. شیخ بہت ملائم ہے آپ کو, ہاتھ پکڑا ہے تو انشاءاللہ توڑ تک لے کے جائے گا اللہ چاہے, لیکن اپنے آپ کو صحیح کرتے چلے جائیں. تو بھائی یہ سب کچھ ہم جو باتیں کر رہے ہیں, کس کی توفیل کر رہے ہیں, کس کی رونق میں کر رہے ہیں, کس کی فضل سے کر رہے ہیں, کس کی کرم ہے, کس کی بارشیں ہیں, یہ ساری رمضان کا ہے. تو اس بیماری کو نکالنے کے لیے رمضان, پورا رمضان اللہ نے دیا کہ اللہ نے عبادت ایسے دے دی کہ جس کا ثواب لکھا ہے سومو لی. سبحان اللہ. کہ یہ اتنا پوشیدہ عبادت ہے, اتنا ریا سے دور عبادت ہے, ریا کا شائبہ اس میں نہیں, کہ اس کا انعام میں نے یہ رکھا ہے کہ روزہ میرا ہے. اور جو شخص اس طرح ساری عبادت کرے گا, تو جس طرح روزے کے بارے میں کہتا ہوں روزہ میرا ہے, تو روزے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہے گا یہ بندہ میرا ہے. آنے اس کو جنت میں یہ بندہ میرا ہے, اس کا حساب کتاب نہ لو. اس صورت میں کہ ایسے بن جاؤ جیسے رمضان آپ سے روزے کی عبادت کرا رہا ہے. کتنی سب سے بڑی چیز روزے کے اندر یہی ہے کہ اس میں ریا نہیں ہے. ریا کر ہی نہیں سکتے آپ, اس میں ریا کا نشان ہی نہیں ہے اس کے اندر. مجھے کیا پتا آپ کون کون روزہ والا بیٹھے ہوں گے. لوگ ایسے جن کے پیچھے بیمار ہوں گے, کسی کو شوگر ہوگا, کسی ہوگا, لیکن سب سمجھے روزہ دار ہے, نہیں سمجھتے. اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی آپ کہیں تیرا روزہ نہیں ہے. کہہ سکتا ہے کوئی؟ کتنا پوشیدہ کر دیتا ہے انسان کو کہ عبادت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو عبادت گزار سمجھتا ہے. بتائیں اگر ہم اخلاص کے ساتھ 30 دن گزار لیں تو میرا ذوق یہ کہتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ کی مہربانی اور کرم یہی ہے ہمارے پہ کہ 30 دن جو ہمیں اس عبادت کی پریکٹس کرا رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس شرک کی عبادت سے پاک ہو جائے, ریا اس کے سینے سے نکل جائے. یہ مفہوم ہے روزے کا. روزہ اس چیز کی دعوت دے رہا ہے ہمیں, اور اس نیت کے ساتھ اگر ہم نے روزے رکھ لیے اور رمضان کو گزارا, میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس کو ریا سے پاک فرما دیتے ہیں.
اتنی ہمت ضرور دے دیتے ہیں کہ ریا کو سمجھنے لگتا ہے. آج سے اپنی نیتوں کو ہم صحیح کریں اور رمضان کو اسے سمجھیں کہ سب سے بڑی جو ہماری اس وقت ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ ہم جس طرح رمضان میں بے ریا رہیں تو ساری زندگی ہماری بے ریا رہ کے گزرے. اللہ پاک ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. یا اللہ یا مولا یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار، اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہماری مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا، سچا مسلمان پکا مسلمان بنا. ریا سے پاک کر دے، دکھاوے سے پاک کر دے، شرک سے پاک کر دے، منافق سے پاک کر دے. دل زبان ہر چیز ہماری میرے مولا ایک ہو اور تیرے لیے ہو میرے مولا. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے رمضان آسان فرما دے. یا اللہ رمضان سلامتی والا رمضان بنا دے، ہر بری چیزوں سے ہر عیبوں سے ہمیں اس رمضان میں پاک فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.